ایک عرصہ ہو گیا احادیث پڑھتے ہوئے۔ احادیث کے حوالے سے ایک جو ہمیں مزاج اپنانا چاہیے وہ سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا حدثتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب بھی تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان ہو، جب بھی، تو ایک ذمہ داری ہے جو حدیث کے سننے والے لوگوں پر، جو حدیث کے طلباء پر لازم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي هُوَ أَحْيَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَى۔ بہت کمال کا یہ جملہ ہے۔ فرمایا جب بھی حدیث سنو تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا گمان حدیث کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہونا چاہیے جو درستگی پر ہو، جو درستگی پر ہو، ہدایت پر ہو اور تقوی پر مبنی۔ تین باتیں ذکر کی، نمبر 1 درستگی، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 تقوی۔ جب بھی کوئی روایت سنو تو یہ تینوں باتیں اپنے ذہن میں رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو روایت بیان ہو رہی ہے، ہم اس کی فہم ابھی ہماری اس تک نہ پہنچ سکے جو اس حدیث میں کہا گیا۔ کیوں؟ کسی عام کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام کی بات نہیں ہو رہی۔ واصف علی رحمٰن نے فرمایا تھا کہ جس طرح ذات پیمبر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام انسانوں میں اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی تمام کی باتوں میں اعلیٰ ہے۔ کہا کہ نبی کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ تو جو نبی کی بات ہے اس کو جب ہم سنیں، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے بارے میں وہ رائے قائم کرنی چاہیے جو درستگی پر مبنی ہو، ہدایت پر مبنی ہو، تقوی پر مبنی ہو۔ ہاں وہ ہو صحیح، وہ ہو حدیث، وہ کوئی جھوٹا قول نہ ہو، وہ کوئی قصہ کہانی نہ ہو، وہ حدیث ہو۔ جب بھی ہم سنیں تو اس کے بارے میں وہ رائے قائم کریں جو درستگی، ہدایت اور تقوی پر مبنی ہو۔ سکتا ہے ہماری فہم میں، ہماری سوچ میں وہ روایت نہ آئے اور ہم اس کا انکار نہ کر دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم کوئی بات سنتے ہیں تو شیطان ہمیں فوراً وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، یہ بات کیوں کہی آپ نے، یا اس کے پیچھے کیا عمل ہے، یا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ تو ہم اس مقصد کو تلاش کرنے کے بجائے، مقصد کو کھوجنے کے بجائے آپ کے حکم پر توجہ دیں کہ آپ نے فرمایا ہے، ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ آپ نے کوئی نصیحت کی، ہمارا کام ہے اس کو لے لینا۔ ہم سوال کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ قدرت اللہ شہاب نے ایک جگہ پر بڑا کمال کا جملہ ملا۔ ان کی اہلیہ، ان کی کسی انگریز سے، کسی گورے سے بحث ہو گئی، تو گورے نے کہا کہ تم جو ہر کام چپ چاپ کر کے مسلمان کرتے رہتے ہو اپنے نبی کے معاملات پر۔ اس نے کہا یہ ہو جائے، تم نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی بات ملے، یہ جو تم نماز کے بارے میں کہا، یہ تم اوپر نیچے جاتے ہو اور جو معاملات ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو فوجی ہیں، آپ تو فوجی ہیں، آپ کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ جب آپ کو اوپر سے آرڈر ملے، جب آپ کو اوپر سے آرڈر ملے تو آپ کس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ سوال کرنے کے کہ اس کام کو کرنے کے؟ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، سوال کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس پہ سوال کریں، چون و چرا کریں۔ ہم بغیر چون و چرا کیے وہ کام کرتے ہیں۔ یہی بات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ حدیث کو سنتے وقت ہمیں یہ تینوں چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔